السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز مکرم علماء کرام، مجلس میں تشریف فرما، دور اور نزدیک سے آئے مہمانان گرامی قدر اور مصلیان کرام، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو اس نہایت ہی مبارک جگہ کے اندر ایک ساتھ مل جل کر بیٹھنے کی توفیق بخشی، ایک عظیم الشان کام کے لیے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اسی طریقے سے وہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع ہے خوش نصیب کون۔ خوش نصیب کون کا مفہوم جو بھی سنتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ اس سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی کون سا انسان ہے جو جسے خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا حق ہے۔ کون ہے جسے خوشی اور سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی کو گزارنی چاہیے؟ اس کا جواب میں دوں یا آپ لوگ دیں گے؟ خوشی، سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق کس کو ہو یا کس کو ہونا چاہیے؟ یہی سوال کیا ہے، اسی کا جواب مل جل کر کے تلاش کرنا ہے۔ ہم سب مل جل کر ڈھونڈ کر کے اس کا جواب نکالنے کی کوشش کریں گے، کون ہے خوش نصیب۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی دنیاوی سامان اکٹھے کرنے کا نام ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے جیب میں اخراجات بھرپور طریقے سے پائے جائیں. خوش نصیبی یہ ہے کہ اچھا عہدہ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، تجارت کے اندر ہم سکسیس ہو جائیں، اور اس طرح کی بہت ساری چاہتیں ہیں جو ہر ایک کے ذہن و دماغ کے اندر رہتی ہیں، بستی ہیں. انہیں حاصل کرنے کے لیے، انہیں پانے کے لیے صبح آنکھ کھولنے کے بعد اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اور تب تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ آنکھ دوبارہ بند نہ ہو جائے. یہ سلسلہ ہر روز کا ہے، ہر دن کا ہے. ہم کچھ نہ کچھ تو تلاش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، تو سوال یہ ہے کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ روزی روٹی کے لیے ہمیں جو بے چینی ہے، ہمیں جو تکلیف ہے، ہمیں جو غم ہے، ہمیں جو پریشانی ہے، وہ روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے. سوال یہ آتا ہے کتنے دن کے لیے، یعنی کتنے دن کے لیے انتظام ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ غم نہیں کریں گے. کچھ متعین کریں گے، کچھ متعین کرتے ہوئے آگے بڑھیں. کتنے دن کے لیے اگر انتظام ہو جائے تو بس اب روز خوش رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم غم نہیں کریں گے. جی بتائیے کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ ایک دن. ہاں پیچھے سے جی آپ بتائیں. یہ تقریر نہیں ہے جس کو آپ انتظار کریں کہ ابھی دھماکے دار تقریر ہوگی اور مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم سے زیادہ مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے. نوک پلک درست کریں گے. جی ایل آئی سی کی طرف سے ہم نے اشارہ کیا. انشورنس ہم کرواتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، یعنی بالکل بے فکر ہو جائے، بالکل بے فکر ہو جائے. اور اسی طریقے سے رشتے وغیرہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں نکاح وغیرہ کے لیے، تو کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسا گھرانہ مل جائے کہ اس گھرانے کو پانے کے بعد پھر اوپر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا گھرانہ ملے کہ اس گھرانے کے پاس رب کا دیا ہوا اتنا ہو کہ بچی جب اس گھر میں جائے تو پھر اوپر سے کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. ہم میں کی اکثریت اس کی فکر میں ہے. تو روزی کے تعلق سے آپ کچھ حد بتانا پسند کریں گے کتنے دن کا ہونا چاہیے انتظام تاکہ ہمیں خوشی حاصل ہو؟ دیا ہاں جتنی لائف کے اعتبار سے وہ تو ایل آئی سی ہی دے سکتا ہے.
تھوڑا کھڑے ہو کے بتائیے. لائف کے لیے تاکہ فری ہو سکے. زیادہ کما لیں گے تو پھر فری ہو جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کر کے، وادی یعنی نالا بھر کر کے، چھوٹی ندی آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر سونا اور چاندی مل جائے تو ہو جائے گا لائف بھر کر کہ نہیں؟ یعنی وادی بھر کر کے اگر یہ چیز مل جائے تو معاملہ ختم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوسرے وادی کی تمنا کرے گا، اور 2 وادی بھر کر کے اگر اسے مل جاتا ہے تو تیسرے وادی کی تمنا کرے گا. تو اگر زندگی کے مسائل کو حل کرنے ہی کے لیے اگر واقعی ہم اپنے اس سوچ میں سچے ہیں کہ ہم زندگی کے مسائل کو حل کرنے ہی کے لیے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وادی بھر کر کے، 2 وادی بھر کر کے اگر اسے دے دیا جائے تو چپ بیٹھنے والا نہیں، تو تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا. اور آخر میں یہ کہا وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، مطلب ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. ابن آدم کے پیٹ کو کیا مطلب مٹی بھر سکتی ہے؟ قبر میں چلا جائے گا. یعنی بڑھنے کا یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری بھی مل جائے گی تو چوتھی کی، چوتھی مل جائے گی تو پانچویں کی، اور پانچویں مل جائے گی تو چھٹی کی. یہ تمنا کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، اور ملتا جائے گا تو وہ بڑھتا جائے گا. وہ سوچے گا کہ کسی کے پاس کچھ نہ رہے، سب ہمارے پاس ہو جائے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا. اور جس کو اتنی فکر رہے گی نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بھائی نہیں ملے گا. اپنی چاہت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اگر وہ سب چیزیں اسے حاصل نہیں ہوں گی تو کرے گا کیا؟ یا اس وقت لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اگر ان کے پلان کے اعتبار سے، پروگرام کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے اگر چیزیں نہیں ملتی جس چیز کی وہ تلاش میں ہے تو کرتے کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ حرام راستے سے. اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ اور زیادہ محنت کرتے ہیں، اور زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹینشن نہیں ہوتا ان کو، اپنے رب سے بدزن ہو جاتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، رب کریم سے بدزن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا تجربہ کر کے دیکھا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر کے بھی دیکھا، قرآن پڑھ کر کے بھی دیکھا، دعائیں مانگ کر کے بھی دیکھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں. یعنی سکسیز نہیں ہے، کچھ بھی کریں سکسیز نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہاتھ لگائیں خسارہ ہی خسارہ، جو میدان بھی جائیں وہاں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان. جس جگہ جس چیز میں ہم اپنا ہاتھ ڈال دیں یا فلاں شخص ڈال دے، نہیں، کامیابی نہیں. اس طرح کی سوچ بنی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی سوچ اندر چل رہی ہے تو اس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی؟ نہیں. خوش رہے گا وہ انسان؟ نہیں. تو آخر کیسے اپنے اندر وہ خوشی لائے، کیسے اپنے چہرے کو
مسکراتا ہوا چہرہ بنا سکے کیا کچھ اسے کرنا چاہیے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر کے ملے گا. بالکل صحیح. لیکن سنت پر بھی چل کر کے اسے وہی پریشانی، وہی مصیبت، وہی تکلیف. صبر کرنا. گویا کہ آپ سب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خوشی کے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جب تک ان اصولوں کو ہم اپنائیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں خوشی نہیں ملنے والی ہے. جب تک ان اصولوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں ہم نہیں اپنائیں گے ہمیں خوشی نہیں ملنے والی. ان میں ایک اہم ترین اصل یہ ہے جو ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور اس کے تعلق سے آپ غور کر کے بتائیں. فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا ملعون ہے. ملعون ما فیہا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ملعون ہے. دنیا ملعون ہے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ملعون ہے. الا ذکر اللہ، اب دیکھیں کس کو الگ کیا، سوائے اللہ کے ذکر. وما والا، اور جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا جلتا ہے اسی جیسا ہے، یعنی ساری عبادات. ایک ہو گئے. نمبر 2 او عالما، یا علم رکھنے والا شخص، جاننے والا شخص عالم. او متعلما، یا سیکھنے والا شخص. صرف 3 قسم کے لوگوں کو اس سے الگ کیا. الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما. ہاں کون جواب دیں گے؟ پیچھے سے. جی ہاں کھڑو کھڑے. ایسے مت کہیے، ایک بڑے مقصد کو لے کر کے آئے ہیں، کچھ سیکھ کے جائیں. جی آپ جی. جو ملعون نہیں ہے جو چیزیں وہ کتنی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے. عالم اور متعلم اور اللہ کا ذکر کتنے ہو گئے؟ 3. جی اس طرف سے بیٹھے. ماشاء اللہ اس طرف سے. ہاں کون بتائیں گے؟ جی ذکر نمبر 1. نمبر 2 عالم. نمبر 3 تیسرا سیکھنا چاہتے. آپ سب اس مجلس میں کس لیے آئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے.
کیا اس لعنت سے بچ سکیں گے اگر سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ الحمدللہ، ہمیشہ اسی ارادے سے رہیں گے۔ مشکل کام ہے یہ، مزاج بنا لیں کہ ہم ہمیشہ رب کے فرمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھتے ہی رہیں گے۔ مشکل کام ہے نہیں، جب بھی کوئی بھی مناسبت آئے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے کہ بھئی رب کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کو نہیں سیکھیں گے تو اور کیا سیکھیں گے؟ ہم تو بہت ساری چیزیں دنیاوی سیکھ لیتے ہیں، اس کو سیکھنے کے جذبے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو سب سے بڑا بینیفٹ جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم لعنت کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، لعنت کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ ایک اور چیز کرنے کی ہے، یہ تو سیکھنے کے جذبات ہیں۔ دوسرے، کسی بھی کام کو، جو کچھ بھی آپ کریں، کوئی بھی کام، اس میں ایک نیت، ایک ارادہ یہ رکھیں اس کام کے پیچھے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم وہی کام کریں گے جس کی اجازت ہمارا رب دے گا، اور اس کام کو ہم اپنے رب کو راضی کرنے ہی کے لیے کریں گے۔ کوئی بھی کام کریں، دینی دنیا میں کوئی بھی کام، تو آپ لعنت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ ابھی جو بتایا دوسرا والا، جی کھڑے پیچھے، آپ کے پیچھے، آپ کے پیچھے کھڑے، ہاں کھڑے۔ کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بھی کام، صرف عبادت ہی نہیں، کوئی بھی کام دینی دنیا، کھڑے ایک منٹ ہو، دینی دنیاوی کوئی بھی کام ہم وہ کریں گے جس کی اجازت ہمیں اس کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور کس لیے کریں گے؟ کس لیے کریں گے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا اگر ہم کریں گے تو ہم لعنت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ مشکل ہے ہی، اندر سے ارادہ، بیٹھے اندر سے ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ کرنا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے یہ۔ کیوں نہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صبح سے اور 12 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے ہم اپنی ضروری مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہاں خرچ کریں گے جہاں ہمارا رب اجازت دے گا، اس لیے کریں گے تاکہ ہمارا رب تو کیا ہم لعنت کے زد میں رہیں گے؟ مشکل ہے یہ، ارادہ کرنے کی ضرورت۔ صبح نکلیں، اس ارادے سے نکلیں، یہ مشکل ہے نہیں، لیکن کوئی لان تان آپ کے اوپر کر رہا ہے، کرنے دیں۔ کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کہنے دیں۔ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ جو ارادہ کیا، ہم اس لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے، جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو، گھر کے مسائل کو اور باہر کے مسائل کو حل کرنے پر لگائیں گے، کیونکہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہے، کیا ایسا کرنا پسند کریں گے؟ مشکل کام ہے نہیں؟ تو جب یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، صرف اندر کے ارادے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بار ہم نے اندر یہ ارادہ بنا لیا اور اس پر ہم نے قدم رکھ لیا تو بإذن اللہ رب کریم کی توفیق
اور اس کی مدد کے ہم مستحق قرار پائیں گے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری چیزوں کو ملعون کہا، دنیا کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو ملعون کہا، اس سے صرف 3 چیزوں کو الگ کیا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ملعون قرار دیا۔ کیوں ملعون ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں؟ ملعون کے معنی لعنتی، جس پر لعنت ہو، ملعون کے معنی جس پر لعنت ہو، اور لعنت کے معنی رحمت سے دوری، لعنت کے معنی رب کی رحمت سے دوری۔ ملعون کا معنی ہوا وہ شخص جو رب کی رحمت سے دور کر دیا گیا، یعنی رب ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرے گا، رب ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ ملعون کا معنی یہ ہے رب کی رحمت سے محروم، اور اگر کوئی انسان رب کی رحمت سے محروم ہو جائے تو سکسیس ہو سکتا؟ آپ کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں، سکسیس ہو سکتے؟ اگر رب کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا ہم سکسیس ہو جائیں گے؟ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ کا؟ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی ہم رب سے مدد مانگتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے، رب کی مدد سے، رب کی رحمت سے، رب کے فضل سے ہم اس کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم ہر کام سے پہلے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے رب سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو شخص ہر کام سے پہلے اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرے گا، کیا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو محروم کرے گا؟ نہیں۔ جو غیروں سے مانگے گا ممکن ہے کہ اسے ملے، ممکن ہے کہ اسے نہ ملے، اور جو رب کریم سے مانگے گا اور سچائی سے مانگے گا اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرے گا۔ تو ملعون کا معنی ہے کہ رب کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو دنیا کی ساری چیزیں رب کی رحمت سے دور کر دی گئی ہیں۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے، اس کی طرف آئیے۔ رب کی رحمت سے دنیا کی ساری چیزیں دور کر دی گئی ہیں، تو کیا ایسی چیزوں کو اکٹھی کرنا فی نفس ہی خیر کی علامت ہے؟ ایسی چیزیں جو رب کی رحمت سے دور کر دی گئی ہوں فی نفس ہی، کیا وہ اچھی چیز ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں اگر ملعون ہے، رب کی رحمت سے دور کر دی گئی تو کیا ان کو بینکوں میں جمع کرنا، اپنے جیب کے اندر رکھنا، گھر کے اندر رکھنا، کہیں بھی رکھنا، کیا یہ خیر ہے؟ تو کیا وہ پیسے آپ رکھنا بند کر دیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک مشکل کام ہو گیا کہ نہیں؟ وہ دنیا کی ساری چیزیں جب ملعون ہیں تو ایسی ملعون چیز کو اپنے سے قریب کیوں کریں؟ کیا کریں گے؟ ان سے دور ہو جائیں؟ کہاں جائیں گے اگر ساری چیزوں سے آئیں؟ اور 3 چیزیں تو اس لعنت کے دائرے سے خارج ہیں، لیکن اگر دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں تو پھر ایسی ملعون چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے تعلق سے ہمارے اندر رغبت اور چاہت ہو؟ کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام دنیاوی کرنے سے پہلے نیت کی ہے اللہ کی رضا کی، وہ ہے تو دنیاوی، مگر اس کی مقصد اللہ کی رضا ہے، تو علم کے دائرے سے باہر بھی ہو گئی اور دنیا کی بھی ضرورت نہیں پڑ گئی۔ جزاک اللہ، اچھی کوشش ہے۔
اچھی کوشش ہے، ماشاء اللہ تو اچھی کوشش ہے۔ اور کوشش کریں گے، کہیں گے ہم ہی سے آپ تقریر کروا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلسوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اس طرح سے نہیں بیٹھتے تھے جیسے کہ اس مجلس میں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جانتے ہو کیسے بیٹھتے تھے؟ لو بسط علیہم ثوب لعمہم، وہ ایسے یفضی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے سے مل کر کے، ینضم بعضهم الی بعض، ینضم بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی خاص پہچان تھی، ینضم بعضهم الی بعض۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپس میں رب کریم دلوں میں کیا ڈال دے گا، کیا ڈال دے گا، ڈال دے گا۔ جسموں کا ملن دلوں کے ملن کا عنوان ہے، اس کا پتہ ہے، اس کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جسموں کا اکٹھا ہونا دلوں کے قریب ہونے کے اہم ترین ذرائع اور سبب میں سے، ہمیشہ اس پر دھیان دیں۔ اور ید اللہ مع الجماعہ، اور رب کریم کی رحمتیں جو آسمان سے اترتی ہیں وہ جماعت پہ ہوتی ہیں، اور جماعت کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ جتنا ہم قریب ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہم رحمت سے قریب ہوں گے۔ رب کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، اطمینان، سکون، جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، جتنا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم مستحق بنتے جائیں گے۔ تو جو سوال ابھی اٹھایا تھا کہ دنیاوی ساری چیزیں ملعون ہیں، اور یہ چیزیں جب لعنت زدہ ہیں تو ایسی لعنت زدہ چیزوں کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا مسئلہ اس سے یہ کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو دنیاوی، خالص دنیاوی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کے اندر انسان کا دلی لگاؤ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز، گرچہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر، طبعی طور پر محبت ڈال دی ہے، اللہ رب العالمین نے فطری طور پر کیا ڈال دی ہے؟ میلان، محبت، چاہت، اپنائیت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، پوری آیت ان کے سامنے سنوار دیا گیا ہے، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ چاہت موجود ہے اندر، فطری چاہت، انسان کے اندر فطری چاہت ہے۔ فطری چاہت یہ ہے جو انسان کے اندر رب کریم نے آزمائش کے طور پر ڈال دیا ہے، اور شرعی چاہت اس سے ہٹ کر کے ہے۔ یہ دو چاہتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ دو چاہتیں ٹکرا رہی ہیں۔ ہم اگر فطری چاہت کی طرف اگر جاتے ہیں، فطری محبت کی طرف جاتے ہیں، تو میلان ہمارا ان ساری چیزوں کی طرف ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر یا بہت ساری آیات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو کیا واقعی یہ میلان جو ہماری فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسے چھوڑ دے دیا جائے، وہ باقی رہے اپنی جگہ پر، یا اس کا موڈیفائی ہونا چاہیے، اس میں کچھ چینجنگ اور تبدیلی ہمیں لانی چاہیے؟ چینجنگ لانا ضروری ہے۔
ایسے کھلے عام نہیں چھوڑ سکتے، اس کو لگام لگانا پڑے گا۔ لگام نہیں لگائیں گے تو وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ لگام لگائیں گے تو ویسے چلے گی جیسا ہمارا رب چاہے گا، شرعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے، جیسا ہمارا رب چاہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو بھی دنیا کی چیز کو پیدا کیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، فی نفسہ ہی وہ مقصود نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لذاتی ہی مقصود نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے انسان محبت کو باقی رکھے، اپنائیت کو قوت دے، تو فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہے۔ اور تھوڑا اصطلاحی جملہ میں کہتا ہوں، مقصود لغیرہ ہی ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ مقصود لغیرہ ہی، کسی اور چیز کو پا لینے کے لیے ہمیں یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ مقصود لغیرہ کا معنی کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اس کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ اس کے بغیر ہم اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ہم اس میں لگتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس میں لگتے ہیں۔ اب دیکھیے، کھانا کھائے بغیر آدمی جی سکتا ہے؟ جی سکتا ہے؟ کھانا کھائے بغیر جی سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے۔ جی سکتا ہے؟ تو جب یقین ہے جواب میں یا شبہ بھی ہے تو آپ کھل کے بولے، کھانا کھائے بغیر کوئی بھی انسان نہیں جی سکتا۔ کھانا کھانا ہوگا کہ نہیں؟ کھانا ہوگا کہ نہیں؟ جینے کے لیے کھانا ہوگا۔ جب کھانا کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے تو کتنا کھائیں؟ یہ سوال ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا کھانا کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن کتنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 ہتھیلیوں سے کھاتا ہے۔ مومن ایک سے اور کافر 7 ہتھیلیوں سے، یعنی وہ اس کو اپنا مقصود لذاتی ہی سمجھ رہا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لو، یہ کافر کی نگاہ ہے۔ اور مومن کی نگاہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ نعمت حاصل کر سکے۔ فرق ہے نگاہ میں کہ نہیں؟ نگاہ میں فرق ہے کہ نہیں؟ دنیا کی نعمت اللہ نے کس لیے دی؟ تاکہ آخرت کی نعمتوں کو اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ نے دیا دنیا کی نعمت۔ اگر کوئی نعمت آخرت کی نعمت کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے تو لعنت ہے۔ اگر دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت کا ذریعہ اور سبب نہیں بن رہی ہے تو لعنت ہے ہمارے اوپر۔ اب ایک ایک چیز کو ہمیں توڑنا ہوگا، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کا ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہوگا۔ تو جب ہم اس کو ذریعہ اور سبب بنائیں گے اور وہاں تک لے جانے کی کوشش کریں گے جو کہ اصل ہماری زندگی ہے۔ کیا یہی ہماری اصل زندگی ہے؟ دنیا کی جو زندگی ہے کیا یہی اصل زندگی ہے؟ نہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے۔ یہ زندگی مختصر سی جو رب کریم نے دے رکھی ہے ہر انسان کو، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور اسے اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔
اگر یہ ساری چیزیں چاہے ہمارے جسم کی نعمتیں ہوں یا جسم کے باہر کی نعمتیں ہوں، یعنی آنکھیں اگر قرآن پڑھنے کے بجائے کچھ ایسی چیزیں پڑھ رہی ہیں کہ جن کو رب کریم ناپسند کرتا ہے، تو کیا وہ لعنت کا سبب بنتی ہیں کہ نہیں؟ بتائیے۔ ان کانوں سے اگر ہم وہ چیز سنتے ہیں جسے ہم قرآن کہتے ہیں، تو کیا یہ رحمت کا ذریعہ بنے گی کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارا رب اسے پسند کرتا ہے، ہمارا رب اسے چاہتا ہے۔ یہ نعمت کو اگر آخرت کی نعمت کا ذریعہ آپ بنانے میں کامیاب ہیں، یا جتنے پرسنٹ بنانے میں کامیاب ہوں گے اتنے پرسنٹ تک رب کی مدد کا آپ مستحق قرار پائیں گے، نعمتوں میں جئیں گے، خوشیوں میں جئیں گے، سکون اور عافیت کی زندگی میں رہیں گے۔ اور جس درجہ اس سے آپ ہٹتے جائیں گے، دنیا کو اصل اور آخرت کو ذریعہ بنا لیں گے، تو معاملہ ہو جائے گا الٹ پلٹ۔ تو ہمیں تو چین ملے گا نہیں، ہمیں تو سکون ملے گا نہیں، ہمیں تو خوشی ملے گی نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی رب نے ہمیں یہ جو نعمت یہ ڈھانچہ دیا ہے تاکہ ہم اس کا کہا مان سکیں، اس کی اطاعت اور بندگی کر سکیں، جہاں وہ ہمیں پکارے وہاں ہم جھک سکیں، وہاں جا سکیں، دل سے بھی جسم سے بھی، یہ ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہیں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، اور یہ نعمتیں بڑی نعمتوں کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہماری زندگی کو زندگی رب کریم بنا دے گا۔ دراصل وہی انسان زندہ ہے جس نے اپنے دل کو زندہ رکھا۔ دراصل وہی انسان زندہ ہے جس نے اپنے دل کو زندہ رکھا، اور جو شخص اپنے دل کو زندہ نہیں رکھ سکا، اپنی روح کو زندگی نہیں دے سکا، وہ یا تو مردہ ہو چکا ہے اور یا تو مریض بن چکا ہے، صحت مند نہیں ہے، علاج کی ضرورت ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ٹھیک علاج اس کا نہیں کر لیں گے، آپ صحت مند انسان کی طرح سے نہ بول سکیں گے، نہ ہنس سکیں گے، نہ سوچ سکیں گے، نہ کر سکیں گے۔ کیا مریض میں اور صحت مند میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دونوں ایک جیسے ہوتے نہیں۔ وہ انسان مریض ہے جو رب کا کہا نہیں مانتا، رب کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، قرآن اٹھانا اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، صبح و شام کے اذکار زبان پر مشکل سے آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس انسان کی زندگی اچھی زندگی ہے، خوشیوں میں رہے گا وہ انسان؟ وہ مریض ہے یا صحت مند ہے؟ کیا ہے وہ؟ مریض۔ وہ انسان مریض ہو چکا، گرچہ ہمیں دکھنے میں وہ بہت ہی صحت مند نظر آئے گا، تو وہ جسم کی صحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لو۔ حی علی الصلاۃ، اب دکان میں بیٹھے مت رہو،
کسٹمر آیا ہوا ہے، پر حیا علی الصلاۃ کی آواز بھی کان میں آ چکی ہے، ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا، اس کے باوجود بھی دکان بند کرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا۔ پر گھر کے اندر کچھ ضروری کام آ گئے، وہ ان کاموں کو نپٹانا بہت ضروری ہے۔ کیا رب کے حکم کو ماننے سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اگر ہمارا فیصلہ وہ ہے جو ہمارے رب کا ہے تو وہ ہمیں زندہ لوگوں میں شمار کر لے گا، ہمیں زندگی دے دے گا۔ اور اگر ہمارا فیصلہ وہ ہے جو ہمارے نفس کی تو چاہت ہے پر ہمارے رب کی چاہت سے خلاف ہے، تو کیا ملے گا؟ کیا وہی چیز ملے گی رب کریم کی طرف سے، صاف ستھری زندگی؟ نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ضروری کام آ جاتے ہیں اذان کے بعد؟ نہیں آتے؟ اصل میں یہ فون بہت ضروری تھا، یہ فون کرنا بہت ضروری تھا، یہ چند مسائل جو ہے اس کو حل کرنا ابھی ضروری ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ پر ہمارا رب چاہتا کیا ہے؟ جو ہم چاہ رہے ہیں وہی چاہ رہا ہے۔ جو ہمارا رب چاہتا ہے کیا وہی ہے جو ہم نے ابھی چاہا؟ یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے، یہ ہم سب کے مسئلے کا حل ہے کہ ہم اپنی چاہت کو کیا بنا دیں؟ کیا بنا دیں؟ رب کی چاہت کے مطابق بنا دیں۔ ہم اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے مطابق بنا دیں تو ہمیں زندگی مل جائے گی۔ وہی انسان زندہ ہے۔ بہترین زندگی جس کو کہتے ہیں اسی شخص کو حاصل ہو سکتی جو اسے دنیاوی زندگی میں ڈال سکے، اچھے سے دنیا کی زندگی میں اسے برت سکے۔ لیکن جو دنیا کی زندگی میں اسے ڈال کر اور دونوں کو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، الگ الگ دونوں کو رکھتے ہیں، ان کی زندگی الگ الگ ہی رہے گی۔ صحت مند زندگی ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو رب کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اسے قبول کر لو۔ جب بھی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے، کان سے ٹکرائے، گرچہ سود کو حرام کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی انسان سانس بھی نہیں لے سکتا سود کے بغیر، ہم سکسیس ہو ہی نہیں سکتے کاروبار کے اندر، اس لیے سود لینا ہماری مجبوری بن گئی، ایسا ہم سوچتے ہیں، ایسا ہماری سوچ بن گئی۔ اگر ہم نے سود کے مسئلے کو اگر ہم نے نہیں لیا تو ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز آ جائیں گے۔ یعنی ہمیں بہت زیادہ انکم ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی ہمیں نقد میں اسے لینا ہوگا، اور نقد میں لینے کا معنی یہ ہے کہ اس کا ٹیکس زیادہ دینا ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے ہماری مجبوری بن گئی ہے ہم سود لیں گے، ایسا انسان سوچتا ہے۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مال میں بھی اللہ آزمائے گا، مال میں بھی آزمائے گا ہر چیز کے اندر۔ آپ کی اپنی پسند اور رب کی پسند کیا؟ سود سے بچنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، خاص ہے۔ بعد کے دور میں جب سود کا چلن زیادہ ہو جائے گا تو پھر نہیں، پھر چل جائے گا، وہ لے سکتے ہیں اسے، ایسے ہی ہے۔ رب کریم کو معلوم نہیں تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ خوب سودی سلسلے کو بڑھا دیں گے، معلوم تھا، لیکن کہیں اجازت نہیں دیا، ہر جگہ حرامی کہا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 بار ایمان کا ورڈ استعمال کیا، 2 بار۔
اور بیچ میں تقویٰ کا لفظ بھی استعمال کیا، اور صرف ایک حکم دیا۔ یہ تین چیزیں ذکر کرنے کے بعد صرف ایک چیز کا حکم دیا، جانتے ہو کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کون؟ کیا آیت ہے؟ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو۔ ان کنتم مؤمنین احسنتم، یہی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان ایک بار آیا، اتقوا اللہ تقویٰ آیا، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، پھر ایمان کا ذکر آیا۔ ایمان کا ذکر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، بیچ میں تقویٰ ڈرا رہا ہے اللہ رب العالمین، اور صرف ایک چیز کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سود سے بچو۔ پھر بھی نہیں ڈر لگتا؟ جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی راستہ سود کو حاصل کرنے کا یا سودی سسٹم کو لے کر چلنے کا بہانہ ہم تلاشی کر لے جاتے ہیں، صرف یہ دیکھ کر کے کہ بھائی مجبور ہیں ہم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو پسند ہے، رب کریم کا جو اختیار ہے، اگر وہی اختیار اور وہی پسند ہمارا نہیں بنتا تو ہمیں وہ زندگی نہیں حاصل ہوگی جسے صاف ستھری زندگی کہتے ہیں، جسے ہر طرح کے غم، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کے مشکل سے خالی زندگی جسے کہا جاتا ہے، شاندار زندگی جسے کہتے ہیں، سعادت والی زندگی جسے کہتے ہیں، خوشیوں والی زندگی جسے کہتے ہیں، یہ تب تک نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں آ جائے گی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہماری زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت ڈھیر سارے مسئلے ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہ چیزیں بہت ہیں۔ ایک کا تو میں نے ذکر کیا کہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی سامان ہیں، اس کے تعلق سے بات آ گئی۔ یہ ہماری زندگی کو کیا کرتی ہے؟ خوشگوار زندگی بننے سے روک دیتی ہے، جس کا ابھی تک تذکرہ کیا گیا۔ دنیا کے سامان، ساز و سامان، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، اسے کیا حیثیت دینی چاہیے، اسے کیا حیثیت، کیا خلاصہ نکلا اس کا، تاکہ آگے بڑھیں، اس کو اس میٹر کو کلوز کریں اور ایک نیا اور دوسرا میٹر اس سے متعلق ذکر کریں۔ کیا خلاصہ نکلا؟ دنیا کی زندگی کے اندر ہم دنیاوی سامان کو کیا حیثیت دیں؟ ہاں جی، تھوڑا کھڑے ہو کر کے بتائیے۔ اتنا ہی استعمال میں لائیں جتنا رب کو راضی کر سکے۔ کوشش اچھی ہے، الحمدللہ کوشش اچھی ہے۔ اور کوئی جواب؟ دنیاوی سامان، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، انہیں اپنی اچھی زندگی بنانے کے لیے حیثیت کیا دینی چاہیے؟ مختصر میں ذریعہ اور سبب بنانا چاہیے، یہ ہے پرفیکٹ جواب۔ دنیاوی زندگی میں دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں انہیں ذریعہ اور سبب ماننا ہوگا، کس چیز کے لیے؟ آخرت کی زندگی، رب کی رضا، اور جی کھڑے ہو جائیں، آرام سے آرام سے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے قول یاد آیا، انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا اتنی حاصل کرو جتنا یہاں رہنا ہو،
اور آخرت کی اتنی کوشش کرو جتنا وہاں ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. کرے دنیا اتنا ہی حاصل کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا حاصل کرو جتنا وہاں رہنا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جو بھی دنیا کے کام کریں اس ارادے سے کریں کہ ہمارا رب راضی ہو، اس سے ہماری اخروی زندگی سنور جائے، یہ ذریعہ اور سبب بن جائے رب کی رضا کا. اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ کونوا من ابناء الدنیا یا کونوا من ابناء الاخرہ، کیا بننا چاہیے؟ لا تکونوا من ابناء الدنیا، کونوا من ابناء الاخرہ. دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو. دنیا کے بیٹے نہ بنو، باپ بیٹے میں کافی نزدیکی ہوتی ہے. دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو. آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. یہ پہلا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی مقدر ہو چکی ہے. اور کئی مثالیں اس تعلق سے بیچ میں آئیں. اس میں کھانے کی بھی ایک مثال آئی کہ اتنا کھائیں جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو ذریعہ بتایا ہے ہمارے جسم کے قیام کے لیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی حکم کی پابندی کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں سامنے لائی گئی. یہ ہو گیا ایک مسئلہ دنیا کی زندگی سے متعلق. ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر. انسان کو بہت سارے کاموں کے پیچھے غم اور خوف لاحق ہوتی ہے. آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوف ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بھی ذریعہ اور سبب ہے کسی کی زندگی کے مقدر ہونے کا اور خوشیاں نہ آنے کا. جس قدر غم ہوگا اسی قدر خوشی غائب ہوگی، جس قدر خوف ہوگا خوشی اسی قدر کم ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا خوشی غم دونوں اکٹھے ہو سکتے؟ کہ بہت غم ہے اور بہت خوش بھی ہیں، بہت زیادہ خوف بھی ہے اور بہت خوش بھی ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری خوشیوں کو دور کرنے کے ذرائع اور اسباب میں سے خوف اور غم. قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے غم اور خوف کے حوالے سے ایک حقیقت ذکر کی ہے، اس پر آپ غور کریں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے. ایسا ہے قرآن میں. ایسا بھی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے آئیں گے آسمان سے اور اللہ کے نیک بندوں سے کہیں گے خوف نہ کرو، غم نہ کرو. یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو رب کے حکم کو مان کر زندگی گزارتے ہیں. تو فرشتے انہیں بطور انعام کی دنیا کی نعمت کے دو عظیم نعمتیں دیتے ہیں. کیا دو عظیم نعمتیں؟ خوف نہ کرو، غم نہ کرو. خوف اور غم نہ کرو. گویا کہ خوف اور غم یہ انسان کی زندگی کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان کی خوشی کیا ہو جائے، دور ہونے لگے اور اس کی جگہ پر غم آنے لگے،
آپ اطمینان سے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ کون سی چیز؟ ہر وہ کام جس سے انسان کی خوشی غائب ہو جائے، وہاں پہ کیا آ جائے؟ غم اور خوف۔ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ جنگ کے ایام میں ایک صحابی اپنی رسی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، دوسرے صحابی، ہوتا ہے لوگوں میں آپس میں کچھ ہنسی مذاق، کھیل کود اور اس طرح کا مستی، دوسرے صحابی نے ان کی رسی کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیا، رسی کو وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلتی ہے اور رسی کو اپنی جگہ پر نہیں پاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ میں یہیں رکھا تھا، رسی کہاں گئی؟ گھبرا اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع اخاه، لا يحل لمسلم ان يروع اخاه، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھی بھائی کو ڈرائے، خوف دلائے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے ڈرایا دھمکایا تھا اس نے، انہوں نے صحابی رسول نے کیا انہوں نے ڈرانے اور دھمکانے کی کوئی بات کی تھی؟ نہیں، مستی مستی میں کچھ چیزیں ایسی کر لی گئی، لیکن ہلکا سا ذہن کے اوپر جو دھچکا آیا، یہ خوف کے یا غم کے حصوں میں سے ایک حصہ تھا جو ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کام نہیں کرو جس سے خوف و غم پیدا ہو، ایسا کام نہیں کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پر تو غم بنانا ہی ہے، اس پر تو غم بنانا ہی ہے، تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور آپ غم نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری چیز اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ایسا ہم بولتے ہیں۔ غم تو ہونا ہی ہے، مصیبت جب کسی کے اوپر آتی ہے تو غمگین ہو جاتا، تکلیف جب کسی کو آتی ہے تو غمگین ہو جاتا، کوئی بھاری نقصان سودے میں ہو گیا ہے تو غمگین ہو جاتا۔ کیا یہ ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں، کیا یہ ہونا چاہیے؟ غم ہونا چاہیے؟ ہاں، فطری غم ہوگا، شرعی نہیں۔ کیا مطلب فطری اور شرعی؟ فطری طور پر انسان کسی فائدے والی چیز کو جب فوت ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو غمگین ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، غم مت آنے دو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ غم مت آنے دو، کیونکہ غم میں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ آنے دو؟ کیونکہ غم میں کچھ بھی فائدہ، شریعت ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جس میں فائدہ ہو ہی نہیں، یا جس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو، ایسے کام کا بھی حکم نہیں دیتی، ایسے کام کا بھی حکم نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی جس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو، ایسی چیزوں کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ فلاں شخص کو غم ہو گیا، یہ اس کی فطرت تھی، اپنی فطرت سے وہ لڑ جائے، اگر ایمان اس کا بھاری ہے تو غالب آ جائے گا، اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو فطرت اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہ ہے اصل قصہ۔ دونوں میں سے جو پاور میں ہوگا وہ دوسرے پر غالب آ جائے گا، دونوں میں سے جو بھی پاور میں رہے گا وہ غالب آ جائے گا۔ اگر ہم نے فطرت کو غلبہ دے دیا
اور شرعی حکم کو ہم نے دبا دیا تو وہی غالب رہے گا اور شرعی حکم دب جائے گا. شرعی حکم دب جائے گا. جانتے ہیں غم کو ختم کیا گیا ہے مسلمان کی زندگی سے؟ کوئی بھی چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کی انرجی کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، اس کے اندر کی انرجی کو، اس کے اندر کی قوت کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، ایسی چیزوں کو دور کرنے کا حکم دے دیا گیا. غم اور خوف یہ انسان کے اندر موجود انرجی کو، موجود ایمانی قوت کو سب کر دیتی ہے، خرچ کر دیتی ہے، اس کو مٹاتی ہے، اس کو لے ڈوبتی ہے. اس بنیاد پر ایسی چیزوں پر بریک لگایا ہے کہ جب انسان کے اندر غم اور خوف آتا رہے گا تو وہ اس کی ایمان کو چراتا رہے گا، ایمان کو دباتا رہے گا، ایمان کو کمزور کرتا رہے گا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. طاقت کہاں سے ملتی ہے اس پر زور دینا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کیا کرنا؟ زادتہم ایمان. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا. وہ کام کرنا، دعائیں پڑھنا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا ملے گا اس وقت؟ ایمان گھٹے گا بڑھے گا؟ کیا ملے گا؟ عجز. ایمان بڑھے گا. اسی لیے کہا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے اندر کی انرجی کو سیف رکھو، اس کو غیر ضروری چیزوں میں خرچ نہ ہونے دو، روکو. اگر پانی آپ نے کہیں بند باندھ کر کے روکا ہوا ہے اور وہ پانی بہہ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس بند کو مضبوط کریں گے تاکہ وہ بہنے نہ پڑے. آپ بہنے مت دیں. کیا کریں گے تو بہنے نہیں دیں گے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اگر بے چینی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہوتا تھا تو کچھ کرتے تھے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے تھے. اصل ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو باقی نہیں رکھتے تھے، اس کو اس کے حال کو چھوڑ نہیں دیتے تھے. اور بھائیوں کا فریضہ بنتا ہے فلتصبر وَلْتَحْتَسِب. آپ صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. رب کی امانت رب نے لیا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ دنیاوی کوئی بھی ساز و سامان، رب کا دیا ہوا رب نے دیا. اپنے آپ کو قناعت پسندی کی، اپنے اندر قناعت پسندی کی صفت لائیں، اس سے قوت ملے گی، اس سے انرجی بڑھے گی. بہت ساری چیزیں جو کمزوری کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر مضبوطی لانے کے لیے قناعت پسندی کی صفت لانے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. اگر آپ کے اندر وہ دل ہے جس کو قناعت والا دل کہتے ہیں، تو آپ اور دنیا کا جو مالک ہے دونوں برابر ہیں.
انت و مالک الدنیا سوا، آپ اور پوری دنیا پر جس کی حکومت ہے کا دونوں برابر ہیں۔ اگر قناعت پسندی والا دل آپ کے جسم میں ہے، کیا مطلب قناعت پسندی والا دل ہمارے اندر ہے؟ یعنی رب کے فیصلے پر دل کو کیا رکھنا؟ مطمئن رکھنا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا کس کے فیصلے سے ہوا؟ کس کے فیصلے سے ہوا؟ رب کے فیصلے سے۔ وبالقدر خیرہ وشرہ، وبالقدر خیرہ وشرہ، بھلے اور بری تقدیر پر ایمان، بھلے اور بری تقدیر پر ایمان۔ یعنی جو کچھ بھی ہماری زندگی کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو دل نہیں چاہتا، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو دل کو پرسکون رکھنے کا نسخہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل کو رب کے فیصلے پر راضی رکھنا، کہ ہمارا فیصلہ یہ تھا، ہماری چاہت تو یہ تھی، ہمارے رب کی چاہت اور اس کا فیصلہ یہ ہے، ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ رب کیا اپنے بندوں کو ضائع کرے گا؟ ایسا ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ضائع اور غرق کر دے گا؟ نہیں، آزماتا ضرور ہے پر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، وہ آزماتا ہے لیکن انجام کس کے ہاتھ میں دیتا؟ تقویٰ والوں کے۔ کیا دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے دریا کی طرف نکلے اور فرعون نے پیچھا کیا، اور اس سے پہلے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں تک پہنچتا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب ہم پکڑ لیے گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، انا لمدرکون، انا لمدرکون، اب ہم پکڑ لیے گئے، یقینی تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا رب سیدھا راستہ ہمیں دکھائے گا۔ یہ ایمان کی زبان تھی، خوف کی زبان نہیں تھی، یہ ایمان کی زبان تھی، اپنے رب پر بھروسہ کہ رب اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ان معی ربی سیہدین۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے قوم کو کیا کر دیا؟ ڈبا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دے دیا۔ صرف اتنا ہی ہوا؟ اتنا ہی ہوا؟ اس کے آگے بھی کچھ ہوا؟ ہاں کیا ہوا اس کے آگے؟ ہاں، بنو اسرائیل نے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهین كذلك وأورثناها بنی اسرائیل، كذلك وأورثناها بنی اسرائیل۔ کم ترکوا، اللہ نے کہا کہ دیکھیے باغ و بہار ہیں، کھیتیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا، اور آ کر کے یہاں ڈوب مرے، اور رب کریم نے اس کا وارث کس کو بنا دیا؟ ان لوگوں کو بنا دیا جو ان کے درمیان دبے کچلے ہوئے لوگ تھے۔ انجام کار کس کے ہاتھ میں آیا؟ اہل ایمان۔ دنیاوی اعتبار سے انجام کار رب کریم ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے،
یا تو ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، یا تو ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، یعنی ہماری دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے دل کو اجاڑ نہیں سکتے. ہماری دنیا تو تباہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل کو اجاڑ نہیں سکتے. دل پر کسی کا قبضہ نہیں. دل پر کس کا قبضہ ہے؟ رب کریم. دل تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی طاقت ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ سکے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعات کے ضمن میں یہ چیز ملتی ہے جگہ جگہ قرآن میں کہ جو لوگ میدان میں اترے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے وہ طاقت دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے ذریعے سے ان کے سامنے آئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ ایمان لے آئے. تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، میں تمہیں ایسے اور ایسے سزا دوں گا. اس کی پوری تفصیل انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیا. انہوں نے کیا کہا؟ یہی ہے جو تو ہماری تباہ کر سکتے ہیں. ہماری دنیا کو تو صرف دنیا کو ہماری تباہ کر سکتے ہیں. دنیا کی ہماری جو زندگی ہے، جو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو، صرف اس حد تک تم کر سکتے ہو. تو اگر کسی انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے تو صرف دنیاوی زندگی تباہ ہوتی ہے، نہ کہ حقیقی زندگی جو کہ اصل زندگی دلوں کی زندگی ہے. وہ ہر حال میں مصیبتوں کے انبار جو کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر آتے ہیں تو اس کی نگاہ میں اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر واقعی اس نے رب کریم کے حکم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے. یہ دوسرے مسئلے کا جواب ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کرتی ہے، ہماری زندگی کو چوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے اور ہم دن اور رات سکون سے نہیں جی پاتے، غم اور فکر کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، خوف کی پرچھائیاں ہمیں جینے نہیں دیتی. اس سے بچ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ کیسے اس سے ہم پناہ مانگیں؟ کیسے اس سے ہم بچ سکیں گے؟ ایمان کے راستے سے. ایمان کو مضبوط کرنے والے طریقوں سے، وہ اعمال، وہ کام جو ایمان کو قوت بخشتے ہیں، اچھے اور بھلے کام، نیک کام، تقویٰ اور طہارت کے کام، انہیں سے ایمان کو جلا ملتی ہے، قوت ملتی ہے. ایسے موقع پر وہ کام کیا جائے جو رب کو راضی کرنے والے کام ہیں، اور خاص طور سے نماز، خاص طور سے دعائیں. یہ ہمارے دلوں کو کیا بخشیں گی؟ سکون اور عافیت. اور بھاری بھاری بوجھ جو ہم نے سر پر اٹھا رکھا ہے وہ ہمارے اوپر سے وہ چھٹ جائیں گے. ہم بالکل صاف ستھرے ہو کر کے اور ایک اچھی اور سچی زندگی پا سکیں گے. بہت سارے بوجھ کو ہم ہٹا کر کے ایک اچھی اور بہتر زندگی پا سکیں گے، خوشیوں والی زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی. ایسے سارے اسباب سے ہم اپنے آپ کو دور کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اچھے اور بھلے کام کو سمجھنے، برتنے اور اس کو اپنانے کی توفیق ہم کو بخشے. ہر وہ کام جو ہماری زندگی کو مقدر کرتے ہیں، ہماری اصل زندگی کو مرض کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسی ساری چیزوں سے ہمیں سیف رکھے، محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبی محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت الشیخ جناب ڈاکٹر الرحمان حفظ اللہ، جو آپ حضرات سے اس موضوع پر خطاب کر رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں خوش نصیب کیسے بن سکیں۔ آپ نے سنا کہ خوش نصیب اس دنیا میں وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، بڑے بڑے عہدے حاصل کر لے، بڑی دولت اکٹھا کر لے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو ایمان میں داخل ہو جائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ انسان نفی حسن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین کا تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں اور ہیں ایمان والے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ محترم نے یہ بات بیان کی کہ اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو دنیا کی فطری چاہتوں پر شریعت کی چاہتوں کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تؤثرون الحیاۃ الدنیا ولا تؤثرون الآخرہ، تم دنیا کی فطری چاہتوں کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی چاہتوں کو ترجیح نہیں دیتے ہو۔ تو اگر خوش نصیب بننا ہے تو دنیا کی چاہتوں کو ترجیح نہ دینا ہے، آخرت کی چاہتوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے سب کہا کہ اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو ہم اس فانی دنیا کو اللہ کی رضا اور آخرت کی بہترین زندگی کا اصول اور ذریعہ سمجھیں، سبب سمجھیں، اسے سب کچھ نہ سمجھیں۔ کیونکہ حدیث میں یہی کہا کہ دنیا مصرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے شیخ محترم نے فرمایا کہ اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو دنیا کی مصیبتوں، تکلیفوں اور آپسی اختلافات جو ہمارے درمیان ہو جاتے ہیں، ان تمام کو ہم دل میں نہ رکھیں، اپنے اوپر بوجھ نہ بڑھائیں، بلکہ ان تمام کو عارضی سمجھیں، وقتی سمجھیں اور تقدیر کا ایک حصہ سمجھیں۔ جیسا کہ جو کچھ تمہارے اوپر بیتتی ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تمہیں ستانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے کہا کہ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو ہم اس دنیا میں منحات پسند بنیں۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں روزی دی ہے، جو کچھ ہمیں صلاحیت دی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ناشکری سے بچیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے قد افلح من اصدق ورزق کفافا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور اس کو بقدر ضرورت اس دنیا میں روزی دے دی گئی۔ وقد نعم اللہ بما آتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کردہ نعمتوں پر اس کو پانے بھی بنا دیا، قناعت پسند بھی بنا دیا۔ اسی طریقے سے شیخ محترم نے جو کہا وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ فرعون کے واقعے کو شیخ محترم نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کیا کہ کس طریقے سے فرعون ظلم کرتا تھا، اور آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت کیا ہے اور کس طریقے سے ایک طبقہ کے لوگوں کو ذہنی انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ شیخ محترم نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے ذات پر صحیح باتوں میں بھروسہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں خوش نصیبی حاصل ہوگی اور انجام کار ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی وقتی طور سے ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے رضا کے لیے کام کریں تو دنیا کی کوئی بڑی سی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہماری دنیا میں بگاڑ سکتی، لیکن ہمارے آخرت کے لیے کوئی دنیا کی طاقت بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے قتل کیا اور ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ حجاج ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ تم عبداللہ بن زبیر کی دنیا کی زندگی تباہ کرتی ہے، لیکن تو نے اپنی آخرت کی زندگی برباد کر دی ہے اور ان کی آخرت کی زندگی برقرار نہیں چاہیے۔ تو دنیا کی ساری طاقتیں جتنے بھی بڑھ جائیں وہ ہماری آخرت کو ہم سے چھین نہیں سکتی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ چند اسباب شیخ محترم نے بتلائے ہیں خوش نصیب بننے کے لیے، ان کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں
اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. آپ بھائیوں کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا, آپ حضرات میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ شیخ محترم سے سوال کر سکتے ہیں. سوال جواب کی سیشن ہے. ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ سوالات آپ کے بالکل سیاسی نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی بھی سوال آپ کا سیاسی ہے تو اس کا کوئی جواب آپ کو یہاں سے نہیں مل سکے گا. اس لیے ہر سوال جو شرعی اعتبار سے آپ کو شبہات و مسائل آپ وہ کر سکتے ہیں. سوال و جواب کا اس مجلس کا سیاست سے نہ کوئی تعلق ہے. اس لیے برائے کرم سیاسی کوئی بھی سوال آپ لوگ نہ کریں. جزاک اللہ خیر, تاکہ ہماری اور آپ کی عزتیں محفوظ رہ سکیں. جزاک اللہ خیر. کوئی پوچھ رہے ہیں جزاک اللہ خیر. پوچھے سوال کر کے اپنے آپ کو شبہات کو دور کریں. کھڑے ہو جائے تاکہ سن. بڑے بھائی ہیں وہ اصل میں جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے, روزہ وغیرہ مطلب نماز روزے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے پورے سال. اور دوسری اس کی پرابلم یہ ہے کچھ کہیں کوئی ریسسٹینس نہیں دیتا, یہ بہت نارمل رہتا ہے, بہت دکھی ہے. کیا کیا جائے؟ آپ کا سوال ہے کہ کوئی بھائی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور بھی بہت سارے پرابلم ہیں اس کی زندگی کے اندر, کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. سوال تو آپ تمام نے سنا. اس کے جواب کے طور پر جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں, دعاؤں کے سلسلے کو نہ روکیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو رب کریم ہم انسانوں سے طلب کرتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی دکھ اور اپنی پریشانی رب کریم کے حضور رکھیں. تو دعاؤں کے سلسلے کو ہم مسلسل رکھیں اور خاص طور سے رات کے تیسرے پہر میں رکھیں. اس کے بہترین اثرات اور نتائج سامنے آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھا کر کے تھک گئے اور انہیں لگا کہ ان کی ماں سمجھنے والی نہیں, بلکہ ایک بار کچھ انہوں نے زیادہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر دی, تو بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرما دیجیے. انہوں نے آج تو حدیث کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش ہے. وہ سمجھا کر کے تھک ہار گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے درخواست کیا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے, ان پر بددعا کر دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا, اللہم اہد دوس وأت بھی, کہ اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے اور انہیں میرے پاس لے. تو جہاں لوگ تھک ہار کر کے دنیاوی جائز اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونے والا, تو رب کریم کے کورٹ میں اسے بھیج دیتے ہیں, اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور مسلسل بھیجتے رہتے ہیں.
اس کے بہترین اثرات اور نتائج آ سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں ہر شخص کی زندگی میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی زندگی کو کھنگالنے اور جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلل کہاں سے ہے، مسئلہ کہاں سے خراب ہو رہا ہے، ہم پتہ لگائیں وہ اسباب کیا ہیں جس کی بنیاد پر یہ کیفیت کسی انسان کے اندر آئی ہوئی ہے۔ کیونکہ برائیاں اپنے اثرات انسان کے ذہن و دماغ اور اس کے دل اور جسم کے سارے حصوں کے اوپر رکھتی ہیں، یہاں تک کہ نقطے کی شکل بن کر کے دلوں کے اوپر، جو کہ صاف ستھرا دل ہے، اسے سیاہ کر دیتی ہے۔ اور گناہ کے سلسلے جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صورتحال ایسی آتی ہے گویا کہ اس کے اوپر مہر لگا دیا گیا، تالا مار دیا گیا، یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو جب کسی چیز کے اسباب کا پتہ چل جائے، اس کی وجہ معلوم ہو جائے، تو ہمیں ان اسباب کو، ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے یا ہماری زندگی سے وہ نکلیں۔ اس کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے، بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے جلد بازی سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی کے اوپر حکم لگانے کی کہ فلاں آدمی فاسق ہے، کافر ہے، مرتد ہے، لادین ہے، بدماش ہے، بدتمیز ہے، ناہنجار ہے، مختلف قسم کے جو احکام ہماری زبان سے نکلتے ہیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے اثرات سامنے والا لیتا ہے، برابر نوٹس کرتا ہے۔ اگر آپ اچھا گمان اپنی زبان سے اس کے سامنے ظاہر کریں، اس کے بھی اچھے اثرات اس پر پڑتے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نصیحتوں اور خیرخواہوں کے اچھے اثرات اس کے دل پر بھی نقش کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تمام حالات میں سامنے والے کے حالات کو نوٹس کرنا چاہیے اور موقع اور محل دیکھ کر مصلحت اپنی نہیں اس کی دیکھنی چاہیے۔ ہم اگر غصے ہو گئے تو اب غصہ ہو جانے کے بعد ہمیں بدلہ لینا ہے زبان سے یا ہاتھ سے، کیونکہ اس نے ہماری عزت نہیں کیا، اس نے ہماری توہین کیا، اس نے ایسا اور ایسا کیا، ہم نے اس کو ایسا کہا تو اس نے پلٹ کر کے ہم کو جواب دے دیا، عمر میں ہم سے چھوٹا ہے اور وہ ہر اعتبار سے ایسا اور ویسا ہے، اور ہم چلے اپنے نفس کے انتقام کے طور پر اس سے لڑنے جھگڑنے، یہ معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کٹ حجتی کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتی۔ اگر کٹ حجتی کرنا ہی ہے تو سورہ فصلت میں رب کریم نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو سامنے رکھ کر وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہیں۔ اگر سامنے والے کی طرف سے جہالت اور برائی کا معاملہ، آپ کے شان میں گستاخی کا معاملہ آ رہا ہے، صبر سے کام لے لیں، برداشت کر لیں، سنی انسنی کر دیں، دیکھی اندیکھی کر دیں، برداشت کر لیں۔ پھر کیا کریں؟ جو اچھا ہو وہ کریں، اس کی ہر بات کا جواب نہ دیں، اس کے برائیوں کا تذکرہ اپنی زبان پر لا کر اسے رسوا نہ کریں۔ یہ گالی سے بھی بڑھ کر کے اس کے اوپر آتی ہے، بجلی بن کر کے اس کے اوپر گرتی ہے۔ ایک جاہل کو آپ جاہل کہہ کر کے اگر پکارتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، مت کہیں۔ ہر چیز کو تول کر، ناپ کر، سوچ کر، سمجھ کر، اچھے سے ہوم ورک کر کے پھر اس چیز کو اپنی زبان پر لائیں، اپنے عمل میں لائیں۔ جلد بازی سے معاملات
خراب ہوتے ہیں۔ کوشش ہمیشہ یہ ہو کہ برائیوں کا جواب خاموشی سے یا اس سے بہتر کوئی خیر اور بھلائی کی شکل میں کر کے دیا جائے تو اس کے اچھے اثرات سامنے والے پر پڑ سکتے ہیں اور وہ خیر کی طرف آ سکتا ہے۔ آپ ڈنڈے کے زور پر، بائیکاٹ کے زور پر، لاٹھی کے زور پر اور گالی گلوچ کے زور پر اور بہت ساری سزاؤں کی شکلیں ہیں، ان کے زور پر آپ چاہیں کہ کسی کے دل پر قبضہ کر لیں، نہیں ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہمیں اچھا راستہ تلاش کرنا ہوگا، اچھی چیز کو تلاش کرنی ہوگی، ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا کیا چیز کریں جو اس کے اوپر اثر ڈالے۔ جزاک اللہ خیر۔